السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم برصغیر کی جس مشہور ہستی کے دربار پر آپ کو لے کر جا رہے ہیں وہ ہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، دربار عالیہ حضرت سلطان باہو ضلع جھنگ کی تحصیل شورکوٹ میں واقع ہے۔ ناظرین کرام، لوگوں سے معلوم ہوا کہ دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دینے سے پہلے آپ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے دربار پر حاضری دینا ہوگی، جس کے بعد آپ کی حاضری دربار عالیہ حضرت سلطان باہو قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دربار پر بیری کا ایک درخت ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل ہوا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو وہ بیری کا درخت بھی دکھائیں گے جس کا نام حضوری بیری ہے۔ اس کے میوے ہزاروں لوگ دور دور تک لے کے جاتے ہیں اور اسے بیماری کی شفا، حصول اولاد اور پھل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حضوری بیری پر پھل موجود نہ ہو تو اس کے پتے بھی تبرک کے طور پر لے کر جاتے ہیں اور اس کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے دروازے کے عین وسط میں بیری کا درخت تھا۔ جو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے ان کو زیارت کرنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ناظرین کرام، خلیفہ اور سب لوگ اس بیری کے درخت کو کاٹنا ناجائز سمجھتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک نابینا شخص دربار کی زیارت کے لیے اندر داخل ہونے لگا کہ اس کی پیشانی درخت کے ایک مضبوط تنے سے ٹکرا گئی، جس سے وہ شخص شدید زخمی ہو گیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ خلیفہ اور مجاور نے یہ فیصلہ کیا کہ کل نماز فجر کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جائے گا۔ اسی زمانے میں ایک فقیر محمد صدیق ڈیرہ غازی خان سے دربار پر حاضر ہوا تھا، تو رات کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر محمد صدیق کو خواب میں زیارت کرائی اور کہا کہ ہمارے بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو؟ صبح وہ دربار سے دور جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں، صبح جب دیکھا گیا تو واقعی وہ بیری کا درخت اپنے اصل مقام سے 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ناظرین، اس روز سے اس درخت کا نام حضوری بیری ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہم آپ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی
ایک اور کرامت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک ہرن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانا لے کر آتی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وادی سون سکھر کی سیاحت پر نکل آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خلیفہ سلطان نورنگ بھی موجود تھے۔ وہاں کلر کہار کی ایک خوبصورت پہاڑی پر آپ رکے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں، یہاں آج کل حکومت نے ایک تفریح گاہ بنا دی ہے جہاں آج کل لوگ گھومنے اور پکنک منانے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پہاڑی کی غار میں رمضان شریف کی پہلی رات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں چلے گئے اور دیدار الہی میں غرق ہو گئے۔ جب شام کا وقت آیا تو حضرت سلطان نورنگ صاحب کو فکر دامن گیری ہوئی کہ خدا جانے کہ حضور کب تک اس حالت میں رہیں گے اور اس جنگل میں ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوگا۔ چنانچہ شام کے وقت افطار کے وقت ایک غیبی موکل ہرن کی صورت میں پہاڑ سے اترا اور حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے سینگوں پر کھانا اور پانی موجود تھا۔ اس نے اپنا سر جھکایا۔ اسی وقت حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد کی آواز آئی، سچے عشق کی کوئی جدا نہیں، یعنی یہ کھانا تیرے عشق کا بدلہ نہیں، صرف تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ حضرت سلطان نورنگ صاحب نے اس کھانے کے ساتھ روزہ افطار کیا اور برتن اور دسترخوان اسی غیبی ہرن کے ساتھ باندھ کر رخصت کر دیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، تمام ماہ رمضان حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان نورنگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو افطاری اور سحری کے وقت رزق ملتا رہا۔ غرض کہ حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ تمام ماہ رمضان اسی حالت میں رہے۔ عید کی رات جب چاند نظر آیا اور آس پاس کی آبادیوں میں ڈھول اور نگارے بجنے لگے۔ ناظرین کرام، بات مکمل کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تالاب جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں اگر پیسے پھینکے جائیں تو وہ گیلے نہیں ہوتے، یعنی پانی میں پھینکنے کے باوجود وہ پیسے خشک کے خشک رہتے ہیں، اور اس بات کا موازنہ دربار عالیہ پر آ کر کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مراقبے سے باہر آئے اور حضرت سلطان نورنگ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے، عرض کی کہ حضور عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا سارا رمضان گزر گیا ہے؟ حضرت سلطان نورنگ صاحب نے عرض کی کہ حضور آپ بہتر جانتے ہیں،
ناظرین کرام، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روزے اور تراویحوں کو قضا ادا کیا۔ ناظرین کرام، جب غیبی ہرن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کی التجا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی، جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وصال باحق ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں ایک اور درویش بھی موجود تھا۔ اس نے عرض کی کہ میں ایک عرصے سے خدمت میں موجود ہوں، مگر مجھ پر ایسی توجہ نہ کی گئی، تو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی تو اس سے بھی برداشت نہ ہوئی، تو وہ بھی وصال حق ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے مزارات ساتھ ساتھ بنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے وہ جگہ آہو باہو کے نام سے مشہور ہو گئی اور بہت زیادہ مشہور زیارت گاہ بن گئی۔ اسی طرح ناظرین، لوگ بتاتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو 2 سیب دیے کہ یہ گھر جا کر اپنی بیگم کو دے دیجیے، آپ کو 2 فرزند ہوں گے، ایک آپ کا ہوگا اور ایک ہمارا ہوگا۔ اس کی تفصیل لوگ اس طرح بتاتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شہر بکر تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک صاحب کشف بزرگ شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ دور تھا۔ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اور خلیفہ حضرت شیخ سلطان طیب تھے، جو کہ اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ ناظرین کرام، شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ سے کئی مرتبہ دعا کرائی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب شیخ طیب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، طالب دعا چاہی۔ اس وقت حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سیب رکھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سلطان طیب کی بات سن کر فرمایا کہ یہ 2 سیب لے جاؤ، اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں 2 فرزند عطا فرمائے گا۔ ان دونوں فرزندوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور ایک ہمارے کام کا ہوگا۔ سلطان طیب نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا کہ حضور کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون ہمارا ہے اور کون سا آپ کا؟ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں، جو ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا۔ جس کے بعد سلطان طیب وہ سیب لے کر گھر چلے گئے۔ ناظرین، ان سیبوں میں سے ایک سیب قدرتی طور پر کھایا ہوا تھا، جسے ایک پرندے نے کھا لیا تھا،
انہوں نے یہ دونوں سے اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دیے، جن کو ان کی بیوی نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیخ سلطان طیب کے گھر 2 فرزند پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام سلطان عبدل اور دوسرے کا نام سلطان شہار رکھا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ کلاموں میں سے سب سے مشہور کلام جو زمانے میں مشہور ہے، الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہباز کراں پروازاں وچ دریائے کرم دے، زبان تے میری کن برابر موڑاں کم قلم دے، افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کام دے، حاتم جے کئی لکھ کروڑاں در باہو دے منگ دے۔ سلطان الفقراء سید الکونین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فقیر مالک الملکی اور مرشد کامل اکمل ہیں۔ اپنی تصنیف لطیف نور الہدا کلام میں فرماتے ہیں کہ میں کامل مکمل اکمل ہوں اور نور الہدا جامع مرشد ہوں اور مالک الملک کی مرتبے کا جامع فقیر ہوں۔ ناظرین کرام، فقراء میں فقیر مالک الملکی سب سے اعلیٰ مرتبہ اور صاحبان تلقین و ارشاد میں مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سب سے آخری مرتبہ ہے۔ انسان کامل کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اور یہ مرتبہ سب مراتب کا جامع ہے۔ اس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سلطان العارفین ہے، یعنی عارفوں کے سلطان۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ کو سلسلہ سہروردیہ قادریہ میں منظم کیا اور اس کے لیے تا قیامت اپنی کتب میں فکری اثاثہ مہیا کیا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی غیر فاطمی اولاد میں سے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد وادی کیسر تحصیل نوشہرہ ضلع خوشاب کے گاؤں انگا میں رہائش پذیر رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے مزارات اور متعلقہ مقامات کے آثار اب تک انگا اور اس کے
گرد و نواح میں موجود ہیں۔ انگا کے قبرستان میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت سلطان فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی دادی محترمہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس قبرستان سے ذرا آگے درمیان میں سڑک ہے، اس سڑک کے ساتھ ہی پرانا قبرستان ہے جہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا مبارک کی قبر ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام بازید محمد عرف امان تھا۔ حضرت بازید محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہاں کے دور میں اعلی مرتبے پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے پابند، صالح اور فقیر شخص تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی لشکر کے ساتھ بسر کی اور تمام جوانی جہاد کی نظر کر دی، اور ڈھلتی عمر میں انگا آ گئے۔ انگا آ کے حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ عارفہ کاملہ تھی اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر لنگر کا بھی وسیع انتظام ہوتا ہے اور دور دور سے آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کا اختتام دربار شریف پر موجود ایک شخص کے محبت بھرے کلام کو آپ کو سنوا کر ختم کرتے ہیں۔ کلام ملاحظہ کریں۔ منظور کر درتے آون والیاں دی، درتے آون والیاں دی ہر مصیبت دور کر۔ اللہ اللہ یاد ہووے، اللہ اللہ یاد ہو، باقی ہر شے بھل ونے، دل ساڈا صاف کر ساری سیائی ڈل ونے۔ آرزواں مختلف خیال، کوئی منگدا دینداری، کائن دنیا دے جنجال۔ شہنشاہ ساریاں دی گود نوں بھرپور کر، نام مبارک سن کے جو تیرے دربار تے آئے، ایک نگاہ سلطان باہو حال یار دکھیار تے، صدقہ اپنے پیر دا دکھیاں دا دل مسرور کر، صدقہ اپنے پیر دا دکھیاں دا دل مسرور کر۔ یا سخی سلطان باہو حاضری منظور کر، درتے آون والیاں ہر مصیبت دور کر۔ مرتضی مصطفیٰ سرور تے قادری، غوث اعظم دا پیارا تو ولی مادری۔ اج پلا کے جام وحدت، اج پلا کے جام وحدت سانو بھی مغرور کر، درتے آون والیاں
ہر مصیبت دور کر تیرے منن والیاں تے جد ہووے وقت نگا آپ دی تصویر ہووے سامنے جلوہ نما بیڑا رائی دا بھی آقا بیڑا رائی دا بھی آقا پہلے پور کر یا سخی سلطان باو حاضری منظور کر در تے آون والیاں ہر مصیبت دور کر اللہ اللہ یادیو اللہ اللہ یادیو باقی ہر شے بھل ونجے در تے آون والیاں ہر مصیبت دور کر یا سخی سلطان باہو۔ ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔